السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، کمپلین کرتے ہیں کہ مسلمان کا دشمن کیوں ہے۔ کہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آدمی کہتا ہے آمنت باللہ کہ میں اللہ کا بلیور ہوں، تو اس کو پروف بھی کرنا ہے کہ وہ اللہ کا بلیور ہے، وہ اللہ کا کہنا ماننے والا ہے، وہ اللہ کا کہنا ماننے والا ہے، وہ اللہ کا بلیور ہے۔ تو اس کو یہ پروف کرنا ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ تو جیسے اس نے کلمہ حق کہا، اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پھر وہ کہ شیطان جو ہے اس کو قدم قدم پہ دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، موو کرنے میں، سوسائٹی میں، ہر چیز میں شیطان اس کو یہ پروف کرائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ تیرا بلیور نہیں ہے، یہ تیرا کہنا ماننے والا نہیں ہے، یہ میرا کہنا مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کہنے ماننے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ ہم تو ایمان والے ہیں بیکاز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہجد میں کہتے تھے اللہم لک اسلمت، تو اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، اور بے کا آمن تو مجھے ایمان والا بنا دے۔ بے کا آمن تو ولیک توکل تو مجھے اپنے بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ تو یہ ہم اپنے سامنے رکھیں بات کو کہ اللہ لک اسلم تو ولیک توکل تو بے کا آمن تو ولیک آنب تو میرا بازو بن جا۔ اب جو اللہ کے رسول مانگتے تھے یہ چیز کیوں مانگتے تھے؟ ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ اللہ کی مدد کس کے پاس آئے گی؟ اور کون ایمان والا ہوگا؟ کون اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ؟ تو مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بن جائے تو اس کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان مرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کہ اللہ کے ہاتھ میں نا، ابھی میری آنکھیں لے لے، میرا سانس رک جائے، ابھی مجھے کووڈ-19 میں کسی چیز میں میں انوالو ہو جاؤں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کی مہربانی سے میں جی رہا ہوں۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، ملینز، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ I have to be a thankful slave۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا آمنت باللہ، بندے نے کہا کہ میں بلیور ہوں، میں مسلمان ہوں، بس اس کو پروف کرنا ہو، جیسے صحابہ کرام نے پروف کیا 13.5 سال مکہ میں ٹارچر ہوئے، کیا کچھ نہیں، ان کے پرابلمس آئی ہیں اور پوری زندگی ان کی چیلنج تھی۔ لیکن کیونکہ اگر ہم اللہ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کی کمانڈز کو، اور ہم اہدنا الصراط المستقیم کی پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، رہنے کی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر، تو وہ کوشش کیسے ہوگی؟ میں تو نماز تو پڑھ لی میں نے۔ وہ کوشش ہوگی جب میں جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم کسی سبجیکٹ کے لیے، کسی کیریئر کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اپنی، اس کے بعد پورا ٹائم لگاتے ہیں، اس کے لحاظ سے اسٹڈی کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے لحاظ سے جو ہے تیار کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس راستے پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو شیطان ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان ہمیں جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مرتے دم تک، تو پھر اللہ غفور رحیم ہے، پھر ہم اللہ کے شیڈ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اپنے شیڈ میں لے لیتا بندے کو. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا اسلام میں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس خشوع کتنا، آپ کی انٹینشن کتنی ہے اللہ کے راستے پہ آنے کے لیے. جیسے ایک آدمی ہے اور وہ شروع کرتا ہے، اس کی انٹینشن ہے، رات دن کوشش کر رہا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، اور اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ سوچیے کہ اس کی انٹینشن تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو حافظ قرآن میں اٹھائے گا. تو اسی طرح سے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان کے راستے پہ نہ چلیں. یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے مطلب کیا ہے؟ کہ خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمرے اور جو کچھ بھی ہم، وہ پورے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں پورے کر رہے ہیں، نہیں، ہم پورے نہیں کر رہے ہیں. کہ پوری جو شریعت ہے، اگر آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے، آپ روکتے ہیں چلاتے ہیں، روکتے ہیں چلاتے ہیں، تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے تو قانون کے مطابق چلنا روڈ پہ، ایسی اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اسی لیے اسلام آیا، اسی لیے سارے پیغمبر آئے. سب کا ایک ہی فوکس تھا کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ٹورڈس دس ورلڈ. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک ہی فوکس تھا سب کا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ اور اللہ پہ توکل کرو اور ایمان والے ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا بازو بن جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے پیچھے ہوا، وہ کبھی مار کھا سکتا دنیا میں؟ اب صحابہ کرام کی ساری حقیقت سامنے ہے ہمارے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور مار دی جم جا کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے پورے اسلام میں داخل ہوئے، وہ ایک قانون اللہ کا انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی. اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے، میں نے ایگری کیا کلمے پہ، میں نے ایگری کیا کلمے پہ کہ میں کسی کو الہ کو نہیں مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا. میں ہر چیز کا ریجیکٹ کر دوں گا. میں وہ کروں گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈ کرے گا، وہ کروں گا جو اللہ کمانڈ کرے. لا الہ الا اللہ، جو میرے الہ کمانڈ کرے گا. جو الہکم الہ واحد، ہر چیز کی سورس اللہ ہے. جو کچھ تم چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ساری کنجی ہیں. وہ اللہ الصمد ہے. پوری کائنات کا ایک ذرہ، ایک بن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اپنے آپ کو ریلائز تو کریں. ہماری باڈی گوشت، ہڈیاں، پانی بیس کرنے والی باڈی ہے. تو ہم کس اس میں بہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تو چل رہا ہے، اللہ کی مہربانی چل رہا ہے. یہ خود بخود تھوڑی چل رہا ہے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے زندگی کا، یہ خود نہیں چل رہا ہے. وہ ایک صبح اگر ہم بیمار ہو جائیں، نہیں اٹھ سکیں، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں دین و حق دیا ہے. دین جو دیا ہے ہمیں، وہ اسی لیے تو دیا ہے تاکہ ہم ان سے ہٹ جائیں. میں اس میں یہ کہ اگر آپ نے جتنی آپ کے پاس عمل ہوں گے زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، اتنے آپ اللہ کے شیڈ میں آ گئے. اور وہ عمل جو ہے، وہ اخلاقیات اور جو کچھ بھی ہیں وحدانی اخلاقی لا یادی ریاض الا انت، کہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ تہجد میں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہوگی، اور ہمیں وہ دعائیں سیکھنی ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی ہیں. وہ دعائیں، یہ نہیں کہ میں آپ سے کہا جی یہ 100 مرتبہ پڑھ لو، 500 مرتبہ پڑھ لو، وہ نہیں ہے. ہمیں وہ دعائیں سیکھنی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. وہ دعائیں سیکھنی، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام دوں گا. تو اس کو آپ ضرور آگے بڑھائیں. آپ کو کے لیے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری ویڈیو کا انتظار کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سلامتی ہو، آپ پہ رحمت نازل ہوں، اور آپ کی اولادوں پہ، آپ کے بچوں پہ برکات ہوں، ملٹی پلائی کریں آپ کے پاس انشاءاللہ. تو سلام کی پریکٹس کریں خوب.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.